السلام علیکم جی، میرا نام ہے ڈاکٹر تیمور رحمان۔ آپ کو پتہ ہے میں ویڈیو لاگ کرتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ جو موجودہ سیاست ہے اس پہ کچھ بات چیت کی جائے۔ آج جو میں جس سوال کا جواب دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ سوشلزم اور کمیونزم میں کیا فرق ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ اکثر نوجوان جب بائیں بازو کی سیاست کے قریب آتے ہیں، لیفٹ کی سیاست کو جاننا چاہتے ہیں، تو ان کا پہلے 2-3 سوالوں میں یہ سوال ہوتا ہے کہ سوشلزم اور کمیونزم میں کیا فرق ہے۔ دونوں سوشلزم اور کمیونزم جو الفاظ ہیں ان کی جو جڑیں ہیں وہ فرینچ زبان کے اندر پائی جاتی ہیں۔ کمیونزم اور دونوں 19 سینچری میں اتفاق سے پائی جاتی ہیں۔ کمیونزم لفظ جو ہے وہ نکلتا ہے کامن سے، جس کا مطلب ہے کہ اجتماعی کنٹرول، یا اور اسی سے لفظ نکلتا ہے کمیونٹی، کمیونل بھی اس سے نکلتا ہے، کمیونزم بھی اسی سے نکلتا ہے۔ تو کمیونزم کا بڑا سادہ سا مطلب ہے، اور وہ مطلب یہ ہے کہ جب کمیونٹی جو ہے وہ وسائل کو اون کرے، جس کو انگریزی میں ہم کہتے ہیں مینز آف پروڈکشن، ذرائع پیداوار، اکنامک ریسورسز آپ کہہ سکتے ہیں، معاشی وسائل کہہ سکتے ہیں۔ جب کمیونٹی کے پاس معاشی وسائل پر کنٹرول ہو تو پھر اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ کمیونسٹ سوسائٹی ہے۔ سوشلزم کا لفظ بھی اسی سے بہت زیادہ ملتا جلتا ہے۔ سوشلزم بھی 19 سینچری کا فرینچ لفظ ہے، سوسائٹی سے نکلتا ہے، سوشل سے نکلتا ہے، اور اس کا بیسک مطلب یہ ہے کہ جو وسائل ہیں، ذرائع پیداوار ہیں، اکنامک ریسورسز ہیں، مینز آف پروڈکشن ہیں، یہ جب سوسائٹی کے کنٹرول میں ہوتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں سوشلزم۔ یعنی کمیونزم اور سوشلزم کے لفظی معنوں میں صرف اتنا فرق ہے کہ کمیونزم کا مطلب ہے کہ کمیونٹی وسائل کو اون کرے، اور سوشلزم کا مطلب ہے کہ سوسائٹی وسائل کو اون کرے۔ تو جب کارل مارکس اور فریڈرک اینگلز 19 سینچری میں کمیونزم اور سوشلزم کے حوالے سے لکھ رہے تھے تو اکثر وہ ان دونوں لفظوں کو انٹرچینجبلی استعمال کرتے تھے۔ کہیں پہ وہ کمیونزم کا لفظ استعمال کر لیتے تھے، کہیں پہ وہ سوشلزم کا لفظ استعمال کر لیتے تھے، اور دونوں سے ان کی مراد کم و بیش ایک ہی ہوتی تھی، کوئی خاص فرق نہیں تھا۔ مگر جب مارکس نے ایک کتاب لکھی، دا کرٹیک آف دا گوتھا پروگرام ایک بائیں بازو کی پارٹی کا سیاسی پروگرام تھا جس پہ کارل مارکس نے تنقید لکھی، تو اس میں کارل مارکس نے یہ بتایا کہ کمیونزم کے 2 سٹیجز ہیں۔ اس نے کہا ایک اپر سٹیج آف کمیونزم ہے، ایک لوور سٹیج آف کمیونزم ہے۔ لوور سٹیج آف کمیونزم میں اور اپر سٹیج آف کمیونزم میں کیا فرق ہے؟ کارل مارکس نے یہ بتایا کہ لوور سٹیج آف کمیونزم کے اندر کچھ ڈویژن آف لیبر قائم رہتی ہے، سرمایہ داری نظام ختم ہو جاتا ہے مگر کچھ ڈویژن آف لیبر قائم رہتی ہے۔ مثال کے طور پہ مینٹل اور مینول ورک میں فرق رہتا ہے، کچھ لوگ دماغی کام کرتے ہیں، انٹلیکچوئلز وغیرہ ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ مینول لیبررز ہوتے ہیں۔ تو یہ فرق رہتا ہے۔ دوسرا اس نے یہ کہا کہ لوور سٹیج آف کمیونزم میں مزدور طبقے کا اقتدار، مزدور طبقے کی آمریت یعنی ڈکٹیٹرشپ آف دا پرولٹیریٹ قائم رہے گی۔ یہ ڈکٹیٹرشپ آف دا پرولٹیریٹ کیا ہے؟ یہ بنیادی طور پہ یہ تصور ہے کہ جو مزدور اور کسان ہیں، جو پرولٹیریٹ ہیں، جو مزدور طبقہ ہے، جو ورکنگ کلاس ہے، وہ ایک اپنے آپ کو ایک ریاست کے اندر قائم کرے گا، اور وہ ریاست جو ہے ایک طبقاتی ریاست ہوگی، اور طبقاتی اعتبار سے اس طبقے کے خلاف ہوگی کہ جو کہ استحصال کو قائم کرنا چاہتا ہے، یعنی سرمایہ دار اور جاگیردار طبقے کے خلاف ایک آمریت ہوگی۔ ویسے تو یہ لفظ آمریت بڑا برا لفظ ہے، اور پاکستان کے اندر بھی ہم اس کو اسی کانٹیکس میں سمجھتے ہیں کہ آمریت ایک ایسی حکومت ہوتی ہے کہ جو کہ ایک چھوٹی سی اقلیت کی حکومت اور اکثریت کی رائے کو وہ مسترد کر دے، بلکہ اس کو دبائے، اس کو سپریس کرے۔ مگر کارل مارکس اور اینگلز کے تصور میں جو مزدور طبقے کی آمریت تھی وہ بالکل اس کے الٹ تھی، یعنی کہ یہ ایک ایسی آمریت تھی کہ جس میں جو میجورٹی ہے، پاپولیشن کی میجورٹی 80-90% لوگ جو ہیں وہ اقلیت کو سپریس کریں گے۔ کس اقلیت کو سپریس کریں گے؟ بیسکلی سرمایہ داروں اور جاگیرداروں کو۔ یعنی یہ ایک سرمایہ داروں اور جاگیرداروں کے خلاف، استحصالی طبقات کے خلاف ایک طبقاتی آمریت ہوگی۔ تو یہ جو لوور سٹیج آف کمیونزم میں یہ طبقاتی آمریت جو ہے، کارل مارکس اور اینگلز نے کہا کہ یہ قائم رہے گی۔ اور تیسرا فرق یہ تھا کہ کارل مارکس اور اینگلز نے یہ لکھا گوتھا پروگرام میں ہی، کرٹیک آف گوتھا پروگرام میں، کہ جو بورژوا رائٹ ہے وہ قائم رہے گا۔ بورژوا رائٹ کیا چیز ہے؟ بورژوا رائٹ یہ چیز ہے کہ جو بندہ زیادہ کام کرتا ہے یا زیادہ سکلڈ کام کرتا ہے اس کو زیادہ تنخواہ ملنی چاہیے۔ تو کارل مارکس اور اینگلز نے یہ کہا کہ کچھ عرصے کے لیے لوور سٹیج آف کمیونزم میں یہ بورژوا رائٹ قائم رہے گا، یعنی کہ جو زیادہ کام کرے گا، جو زیادہ بہتر کام کرے گا، جو زیادہ سکلڈ ورک کرے گا، اس کو دوسرے سے زیادہ تنخواہ ملے گی۔ تو کچھ انیکوالٹی اس کا مطلب ہے کہ لوور سٹیج آف کمیونزم میں قائم رہتی ہے۔ جب لینن نے کرٹیک آف گوتھا پروگرام پڑھا تو اس نے لوور سٹیج آف کمیونزم کے لیے جو لفظ استعمال کرنا شروع کیا وہ تھا سوشلزم،
اور ہائر سٹیج آف کمیونزم کے لیے جو لفظ استعمال کرنا شروع کیا وہ تھا کمیونزم. اور اب یہ ٹرمینالوجی عام ہو گئی ہے، جتنے بھی مارکسسٹ ہیں دنیا کے اندر وہ یہی ٹرمینالوجی استعمال کرتے ہیں کہ سوشلزم سے مراد یہ ہے کہ وہ مرحلہ سماج کی ترقی میں، وہ مرحلہ کہ جب سرمایہ داری نظام ختم ہو جائے اور سوشلسٹ نظام جو ہے وہ قائم ہو جائے، مگر سرمایہ داری نظام کے کچھ فیچرز جو ہیں ابھی بھی قائم رہیں. وہ کون سے فیچرز ہیں؟ ایک تو یہ ڈویژن آف لیبر، دوسرا یہ بورژوا رائٹ. اور اسی حوالے سے یہ پاسبلٹی ہے کہ بورژوازی یعنی کہ سرمایہ دار طبقہ اپنا اقتدار دوبارہ سے قائم کر لیں. تو لہٰذا اس میں ایک مزدور طبقے کا اقتدار قائم رکھنا، ایک ایسی ریاست کو قائم رکھنا ضروری ہے کہ جو کہ بائی فورس سرمایہ داری نظام اور یا جاگیرداری نظام کو جو ہے وہ پیچھے دھکیلے اور پیچھے رکھے. اور جب یہ ریزسٹنس ختم ہو جائے، یعنی سرمایہ داری اور جاگیرداروں کی ریزسٹنس ختم ہو جائے اور ذرائع پیداوار میں اور معیشت میں اتنی ترقی ہو جائے کہ اب بھوک ننگ جو ہے مکمل طور پہ ختم ہو جائے، تو پھر ہم ہائر سٹیج آف کمیونزم میں، یعنی کہ جس کو لینن کہتا ہے صرف کمیونزم کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اس میں انٹر ہو جاتے ہیں. اور اس میں ایسی مزدور طبقے کی آمریت کی کسی قسم کی کوئی ضرورت یا جواز نہیں بنتا، اور مزدور طبقے کی آمریت ختم ہو جاتی ہے. ایون میجورٹی کی آمریت مائنورٹی کے خلاف ختم ہو جاتی ہے. دنیا کے اندر سرمایہ داری نظام ختم ہو جاتا ہے، لہٰذا ریاست کی ہی ضرورت نہیں پڑتی اور اسٹیٹ جو ہے وہ ودر اوے کر جائے گا، وہ آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گا. تو یہ تو ہوئی ٹرمینالوجی مارکسسٹ تھیوری کے اندر کہ سوشلزم اور کمیونزم میں کیا فرق ہے. آئیے اب اس کو ایک اور پہلو سے دیکھتے ہیں کہ جب ہم سیاست کے میدان میں آتے ہیں، پولیٹیکل ایڈیالوجیز کے میدان میں آتے ہیں، تو وہاں پہ اگر کوئی یہ کہے کہ میں سوشلسٹ ہوں یا یہ کہے کہ میں کمیونسٹ ہوں، تو ان دونوں چیزوں کا مختلف مطلب ہے. پہلی بات تو یہ کلیئر ہونی چاہیے کہ ہر کمیونسٹ جو ہے اپنے آپ کو سوشلسٹ تصور کرتا ہے، کیونکہ وہ سوشلزم کو وہ ٹرانزیشنل سٹیٹ سمجھتا ہے، وہ عبوری دور سمجھتا ہے کہ جو کہ سرمایہ داری اور کمیونزم کے درمیان آتا ہے، اس کو وہ سوشلزم سمجھتا ہے. لہٰذا جو مارکسسٹ تھیوری ہے وہ تمام جو سوویت بلاک کی کنٹریز تھیں، جو ہم عام زبان میں جن کو کمیونسٹ کنٹریز کہتے ہیں، یا جو کمیونسٹ پارٹی کا جہاں پہ اقتدار ہے، تو وہ بیسکلی مارکسسٹ اس کو سوشلسٹ سوسائٹیز کہتے ہیں، ان کو وہ کمیونسٹ سوسائٹیز نہیں کہتے. تو ہر کمیونسٹ جو ہے وہ سوشلسٹ ہے، مگر ہر سوشلسٹ جو ہے وہ ضروری نہیں کہ کمیونسٹ ہو. ہوا یہ تھا کہ اینگلز کی زندگی میں ہی اینگلز نے ایک پارٹی بنائی تھی، جرمن سوشل ڈیموکریٹک لیبر پارٹی، جو بڑی مشہور پارٹی بنی اور جرمنی کے مزدوروں کی پارٹی بنی اور ایک مارکسسٹ پارٹی تھی. اور اسی کے ماڈل پہ مختلف اور یورپین کنٹریز میں، رشیا میں، آسٹرو ہنگری کے اندر اور مختلف ملکوں کے اندر ہی اسی ماڈل پہ پارٹیز بنی. اب ان پارٹیز میں ایک اختلاف پیدا ہو گیا، کیونکہ دو ایسے لیڈر آئے جو کہ کارل مارکس اور اینگلز کے بعد بڑا اہم کردار ادا کر رہے تھے، مگر انہوں نے ڈیفرنٹ تھیوری دی. اس میں ایڈورڈ برنسٹائن اور کارل کاؤٹسکی کا نام شامل ہے. انہوں نے یہ کہا کہ سرمایہ داری نظام اب ایک ایسے مرحلے میں داخل ہو گیا ہے کہ ضروری نہیں کہ ہم اس کو انقلاب کے ذریعے اوور تھرو کریں، بلکہ ہم پارلیمنٹ میں جا کے ووٹ حاصل کر کے ایسی اصلاحات لے کر آئیں گے کہ جس کے نتیجے میں بتدریج سوشلزم جو ہے وہ قائم ہو جائے گا. تو یعنی ہمیں انقلابی اقدامات کی ضرورت نہیں، ہمیں ریاست کا یا سرمایہ داری طبقے کے تختے کو پلٹنے کی ضرورت نہیں، ہم پارلیمانی رستے سے جو ہے وہ اقتدار حاصل کر لیں گے. یہ جو لوگ تھے یہ بن گئے سوشل ڈیموکریٹ یا سوشلسٹ، اور جو ان سے اختلاف کرتے تھے اور جو یہ سمجھتے تھے کہ نہیں، جو حکمران طبقہ ان کا تختہ پلٹنے کی ضرورت ہے، انہوں نے اپنا نام رکھ لیا کمیونسٹ. تو آج جب سیاست میں آپ کہتے ہیں کہ میں سوشلسٹ ہوں مگر میں کمیونسٹ نہیں ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ سوسائٹی کا اجتماعی کنٹرول ہو وسائل پر، ذرائع پیداوار پر، مگر آپ اس کو قائم کرنے کے لیے یہ ضروری نہیں سمجھتے کہ حکمران طبقے کا تختہ پلٹا جائے، آپ یہ ضروری نہیں سمجھتے کہ ایک انقلاب برپا کیا جائے. اس کے برعکس جب آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ کمیونسٹ ہیں، تو پھر اس کا مطلب یہ کہ آپ بھی یہی چاہتے ہیں کہ جو وسائل ہیں اس پہ سوسائٹی کا کنٹرول ہو، اس پہ عوام کا کنٹرول ہو، لوگوں کا اجتماعی کنٹرول ہو، مگر اس کو قائم کرنے کے لیے آپ سمجھتے ہیں کہ وہ حکومت وقت اور ریاست کا جو ہے وہ تختہ طبقاتی ان کی جو اقتدار ہے اس کا تختہ پلٹنے کی ضرورت ہے، انقلاب برپا کرنے کی ضرورت ہے. تو بیسکلی کمیونسٹ وہ ہوتا ہے جو کہ ایک انقلابی سوشلسٹ ہو، اور سوشلسٹ وہ ہوتا ہے کہ جو کہ اصلاحات کے ذریعے سوشلزم لے کر آنا چاہے. میں امید کرتا ہوں کہ اس سے آپ کو سوشلزم اور کمیونزم کے درمیان جو فرق ہے وہ پتہ چل جائے گا. تھینک یو ویری مچ.